عثمان غنی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے. آج 16 ہے، کل 17، پرسوں 18. وہ ایک یادگار تاریخ ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. نام ان کا عثمان تھا، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کے والد کا نام عفان ہے، والدہ کا نام عروہ ہے، اور خاندان بنو امیہ کا ہے. اپنے سلسلہ نسب کی 5ویں پشت میں جا کر ان کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، 5ویں پشت میں جا کر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو اسلام لانے کی توفیق اللہ نے چوتھے مسلمان کے طور پر ان کو عطا کی. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت اور کلمہ توحید کی دعوت شروع کی، چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب ہجرت سے 47 سال پہلے، یعنی یکم ہجرت سے، جب ہجرت کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اس سے 47 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے ہیں. اور چونکہ اس زمانے میں عام طور پر جو نوجوان ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اکثر ایسے ہی ان پڑھ. لیکن یہ ایسے ایک صحابی ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کو شروع سے پڑھنا لکھنا آتا تھا، سیکھا تھا. تو پڑھے لکھے، اور کاروبار ان کا تجارت، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ذریعہ معاش ان کا یہ تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ان کی شان کو بیان کیا. اور جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک رفیق اور ساتھی ہوتا ہے. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رفیق ہجرت کی رات کو تھا، وہ حضرت صدیق اکبر تھے. ایک آپ کا رفیق معراج کی رات تھا، وہ جبرائیل امین تھے. اور آپ نے فرمایا ایک میرا رفیق جنت میں ہوگا، وہ عثمان غنی ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذی الہجرتین بھی کہا ہے. ذی الہجرتین، دو ہجرتوں والے. دو ہجرتوں والے کا مطلب کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے مکے سے حبشہ کی طرف، دوسری دفعہ انہوں نے حبشہ سے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف. اس لیے ان کو ذی الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ رتبہ اور مقام دیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں سن کر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے کسی امتی کو آج تک 2 بیٹیاں اپنی نہیں دیں. صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، آپ نے فرمایا ان کو نکاح میں، پہلے ایک بیٹی دی حضرت رقیہ، ان سے نکاح ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی. دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کے ساتھ نکاح ہوا، وہ بھی پھر بعد میں فوت ہو گئی. اور اسی لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے.
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عام آدمی جب کسی جگہ بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو بڑی چھان بین کے بعد رشتہ کرتا ہے، پوری طرح تسلی کر کے، پوری تحقیق و تفتیش کر کے۔ تو عثمان غنی کے نصیب دیکھیں، ان کا رتبہ دیکھیں، ایک بیٹی دی، فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور بیٹی کوئی غیر شادی شدہ آپ کی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یکے بعد دیگرے، وہ فوت ہوتی رہتی، میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح تجھ سے کرتا رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ہم چاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ ایک حضرت زینب ہیں جو ابو العاص کی بیوی تھی، ایک حضرت رقیہ ہیں جو حضرت عثمان غنی کی بیوی، پھر ام کلثوم ہیں، یہ بھی حضرت عثمان غنی کی بیوی ہوئی ہیں، پھر حضرت ایک فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بیوی، 4 بیٹیاں۔ تو یہ ان کا لقب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ اور جس وقت غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، اسلام کا پہلا غزوہ تھا، صحابہ کرام میں بڑا جوش تھا، بڑا ولولہ تھا، صحابہ کرام گئے جہاد پر، اور کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر 313 تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی ساتھ چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں عثمان، تم ادھر ہی رہو، تم میری بیٹی کی خدمت کرو، وہ بیمار ہے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی، فرمایا تم میری بیٹی کی خدمت کرو، وہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ غزوہ بدر کے اندر شامل تم نہیں ہوگے، لیکن بدریوں کے اندر تمہارا شمار کرنا اور اجر و ثواب دینا یہ اللہ سے میں تمہیں لے کر دوں گا۔ تو بدریین میں ان کا شمار ہے، اور باقاعدہ غزوہ بدر سے جو مال غنیمت ملا ان سے باقاعدہ ان کو حصہ دیا گیا، حالانکہ یہ شامل نہیں تھے، لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں تم خدمت کرو اپنی بیوی، میری بیٹی کی خدمت کرو۔